اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ان ابی بکر الصدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ارشاد فرمایا، یقول، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ، کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے، کنت شفیعہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو اگر پانا ہے اور قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانا ہے اور حضور کی شفاعت کو حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک بہترین کام درود پاک کو اپنی روز مرہ کے معمولات کے اندر، روٹین کے اندر شامل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج عبید رضا اتاری مدنی دامت القدم القدسیہ کا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت پا رہے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں انشاءاللہ۔ خلیفہ امیر اہل سنت کے علم و حکمت بھرے جوابات سے انشاءاللہ متمتع اور فیضیاب ہوں گے، اور اس سے نفع حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ متمتع ہونا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، ان کے ملفوظات سے، ان کی گفتگو سے انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت کا فائدہ حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کالز کی جانب بڑھتے ہیں، آگے چلتے ہیں جی۔ اگر کسی اسلامی بہن کو خون کی ضرورت ہو تو کیا نام حرم کا خون انہیں چڑھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ بلا ضرورت کسی کو خون جو ہے یہ نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی جو آپریشن وغیرہ ہوا، اب کوئی ایسی ضرورت ہے کہ جس میں شریعت اجازت دیتی ہے خون دینے کی، تو اب جو ہے وہ اس میں چاہے محرم کا خون ہو یا غیر محرم کا خون ہو، چاہے مسلم کا خون ہو یا غیر مسلم کا خون ہو، تو کوئی بھی خون جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے مریض کو، اب چاہے عورت کو دیا جائے یا مرد کو دیا جائے، شوہر یعنی بیوی خون کو، میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ صحیح، شوہر بیوی کو خون دے سکتا ہے؟ بعض اوقات یہ بھی جی سنا ہاں، گیا ہے کہ بھی اگر شوہر بیوی کو خون دے گا تو ان کے نکاح پر اثر پڑ جائے گا۔ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ شوہر بھی خون دے سکتا ہے باوقت ضرورت، اسی طرح بیوی بھی شوہر کو خون دے سکتی ہے۔ ٹھیک اصل ہے، مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں تھوڑا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر بیوی کو شوہر بلا رہا تھا، اس کے منہ سے یوں بہن نکل گیا یا بیوی کے منہ سے بھائی نکل گیا، بات ہوتا ہے نا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو بھائی، تو جو نکل گا تو نکاح ٹوٹ جائے گا یا مسئلہ ہو جائے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نکاح وہی برقرار رہے گا۔ البتہ یہ میاں بیوی ایک دوسرے کو جو ہے وہ بھائی بہن نہیں کہہ سکتے، یہ ذہن میں رکھیں، یعنی قصدن جو ہے وہ بھائی بہن نہیں کہیں گے، خدا نہ خواستہ زبان سے نکل گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ درست فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے۔ اور آمین۔ ضرورت اگر حضور کسی کو ہو تو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ بندے کو بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے؟ ہاں، جب ضرورت ہو تو بالکل ڈونیٹ کرنا چاہیے، صحیح، بالکل۔ اب دیکھیں نا کہ یہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں تھیلیسیمیا کے جو بچے تھے، تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹ تھے، ان کو کتنی خون کی ضرورت تھی، تو امیر سنت کے جو ہے وہ اعلان پر، فرمان پر کتنے اسلامی بھائیوں نے جو ہے وہ خون دینا شروع کیا، اور یہاں تک اتنے خون کے بیگ جمع ہو گئے کہ جو لینے والے تھے انہوں نے کہا کہ ابھی تھوڑا ٹھہر جائیے، وہ ہماری ضرورت پوری ہوگی، بلکہ ہمارے لیے زیادہ ہو گیا ہے، اب ہم دوبارہ کہیں تب دیجیے گا۔ صحیح۔
یہ تو ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی کی ایک برکت ہے، ایک دعوت اسلامی تنظیم ہے الحمدللہ. اللہ کریم اس تنظیم کو شاد و آباد رکھے. آمین. تھیلیسیمیا عمومی طور پر حضور بچوں میں یہ پایا جانے والا مرض ہے اور انہی میں ظاہر ہوتا ہے، اور تھیلیسیمیا میجر اس کے عموماً دیکھا گیا ہے یہ بچے ایک مخصوص ایج تک ہی ان کا جو ہے وہ سروائیول ہوتا ہے. تو امیر اہل سنت نے تو یہاں تک فرمایا، میں نے خود جو ہے وہ یہ بات سنی تھی، آپ نے فرمایا کہ بھی میرا بھی دیکھ لیں، اگر پاسبلٹی ہو تو میں بھی دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں، میرا بھی جو ہے وہ آپ. بالکل امیر سنت نے یہ فرمایا تھا. جی. تو یہ اپنی ملک و ملت کے بچوں کی صحت کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، سروائیول کے حوالے سے بھی دعوت اسلامی کا ایک اچھا جو ہے وہ اقدام ہے اور ایک اچھا جو ہے وہ انداز ہے. یوں ہی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی اور روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی، جس طرح دعوت اسلامی ہیلتھ کیئر سینٹر مختلف جگہوں پر جو ہے وہ بنانے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس حصہ کار اللہ کی رحمت سے یہ بھی جاری ہے. تو جسمانی جو ہے بیماریاں، ان کو ختم کرنے کے لیے بھی، اور جو روحانی بیماریاں ہیں، جو باطنی بیماریاں ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے بھی دعوت اسلامی جس طریقے سے انیشیٹو لے رہی ہے، تو جو عاشقان رسول دیکھ رہے ہیں ابھی، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ہر طریقے سے جو ان کے لیے پاسبلٹی ہے، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، خود ان اچھے کاموں کے اندر اپنا حصہ ملا کر، اپنے آپ کو شامل کر کے اس کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی برکتیں حاصل کریں گے. بالکل جو ہے وہ یہ بھی اپنا حصہ ملائیں اور اس طرح چلو برکتیں حاصل کریں. یہ ماشاءاللہ اپنے اچھی مثال دی کہ جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی، کہ اور یوں اگر دیکھا جائے تو زیادہ مرض جو ہے نا یہ روحانی ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے. کہ اگر بندہ گناہوں میں مبتلا رہا اور اسی میں اس نے اپنی پوری زندگی گزار لی اور مر گیا، تو پھر چونکہ اس کا جسم جو ہے، اس کی جسم اور روح یہ تکلیف اٹھائیں گے. اس کو تکلیف ایک ہوگی قبر میں عذاب جو ملے گا اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو، اور پھر دوسرے ہے کہ پھر جہنم کا عذاب بھی ہے. تو واقعی دعوت اسلامی جو ہے وہ دنیاوی تکلیفوں سے بھی بچاتی ہے اور بچانے کی کوشش کرتی ہے، اور اخروی تکلیفوں سے بھی بچانے کی کوشش کرتی ہے. واہ سبحان اللہ. آپ جو ہے وہ دعوت اسلامی کا بالکل ساتھ دیجئے دل کھول کر، کہ انشاءاللہ الکریم آپ کا دیا ہوا مال، آپ کا دیا ہوا وقت، آپ کی دی ہوئی آپ کے جو نا وہ فکر، جو کیا کہتے ہیں آپ نے جو دعوت اسلامی کے ساتھ جو وہ ذہن اپنا دیا، ایک ہوتا ہے نا کہ بندے نے تھکاوٹ، یعنی جو بھی جسم وغیرہ دیا، خیر ابھی اسی پہ رہتے ہیں، دیا ہوا وقت اور دیا ہوا مال آپ کا جو رائے گا نہیں جائے گا. اب چونکہ بندہ جب وقت دیتا ہے تو کئی چیزیں جو ہے نا وہ اس میں شامل ہوتی ہیں. تب بندہ چونکہ جب بندہ چل کر گیا یا اگرچہ کہ گاڑی میں گیا تو ذہنی طور پہ تھکاوٹ ہوتی ہے بندے کو، اس کا جسم کے پاؤں اس کے خرچ ہوئے، ہاتھ اس کے خرچ ہوئے، سوچ اس کی خرچ ہوئی، آنکھیں خرچ ہوئی. تو یہ جو بھی یہ ذرا کہ اس نے خرچ کیا تو یہ سمجھو کہ ایک طرح سے ذرا کہ ذکر اللہ ہی میں یہ کہ چونکہ نیکی کی دعوت کے لیے جا رہا ہے یہ، تو یہ رائے گا نہیں جائے گا، ثواب آخرت سے انشاءاللہ الکریم محروم نہیں ہوگا اگر ثواب کی نیت تھی تو. مدینہ اللہ برکت عطا فرمائے. میں یہاں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو امیر سنت کا انداز بتایا ہے، خلیفہ امیر سنت کا بھی ایک انداز میں یہاں عرض کروں. جن دنوں میں ہر طرف جو ہے وہ سیلاب کی ایک تباہی کا عالم تھا، لوگ اپنے بچوں کو لے کر کے جو ہے وہ بالکل روڈوں پر جو ہے وہ موجود تھے، اور دعوت اسلامی الحمدللہ اس وقت بھی ریلیف کے کام بھی کر رہی تھی. FGRF اللہ کی رحمت سے یہ شعبہ اپنی جو ہے وہ سروسز جو ہے وہ پیش کر رہا تھا. دو واقعات سردست میرے ذہن میں ہے. تو الحمدللہ خلیفہ امیر سنت نے بھی عاشقان رسول کی دل جوئی کے لیے، ان کی خدمت کے لیے آپ نے بھی جو ہے وہ ایک سفر جو ہے وہ اختیار کیا، بلوچستان میں بھی، سندھ میں بھی اللہ کی رحمت سے. تو کچھ وقت مجھے بھی ساتھ جو ہے وہ گزارنے کو ملا، تو مجھے دو واقعات جو ہے وہ یاد آ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ میہڑ کی جانب میرا خیال ہے ہم جا رہے تھے، اور پانی جو ہے رستے میں سے ہم جس روڈ سے ہم نے گزرنا تھا اس روڈ پر بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پانی آ رہا تھا. تو وہاں جو ہے وہ کچھ مکانات تھے روڈ کے جو ہے وہ قریب ہی، تو وہاں لوگ جو ہے وہ ٹارچ کے ذریعے سے جو ہے وہ سگنل وغیرہ دے رہے تھے، یا ہیلپ کے لیے یا مدد کے لیے جو ہے وہ کہہ رہے تھے. الحمدللہ خلیفہ امیر سنت نے اسی وقت جو ہے وہ قبلہ قاری ایاز صاحب رکن شورا کو جو ہے وہ فرمایا کہ ان عاشقان رسول کی مدد کے لیے، ان کی ہیلپ کے لیے، ان کو کھانا فراہم کرنے کے لیے، یہاں سے ان کو نکالنے کے لیے جو ہے وہ دعوت اسلامی کی جو سروسز ہیں یہ پیش کی جائیں، تاکہ ان کو جو ہے وہ ایک ریلیف جو ہے وہ دیا جا سکے اور مصیبت کے وقت میں ان کے کام جو ہے وہ آیا جا سکے. اور آپ نے باقاعدہ طور پہ فرمایا کہ اس جگہ کو، اس لوکیشن کو یہاں جو ہے وہ سیو کر لیا جائے اور اپنے ذمہ داران کو
یہ بھیجا جائے اور ان کی داد رسی جو ہے وہ کی جائے. یہ ایک مجھے بات یاد ہے. دوسری ایک اور جگہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ گاڑی کے ٹائر جو ہے یہ پانی میں ڈوبے ہوئے تھے اور بہرحال جا رہے تھے ہم بلوچستان کے کسی علاقے میں جو ہے وہ ہم جا رہے تھے. وہ نام میرے ذہن سے اس کا تھوڑا محو ہو رہا ہے, آ رہا ہے جا رہا ہے, بہرحال وہ ایک علاقہ تھا. تو رستے میں خلیفہ امیر سنت کا روزہ تھا. یار سے صحبت پور. جی صحبت پور, درست فرمایا آپ نے. جی بالکل صحبت پور ہی تھا. ادھر جا رہے تھے تو آپ کا روزہ بھی تھا. آپ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں الحمدللہ, آپ کا ایک معمول ہے. تو آپ نے میں نے بتایا کہ جی افطار کا وقت ہو گیا ہے, تو آپ نے جو ہے وہ دودھ کا وہ گھونٹ ایک جو ہے وہ لیا اور آپ نے دیکھا کہ دو بچے جو ہے یہ چلتے جو ہے وہ جا رہے ہیں, پانی میں ہی وہ چل رہے ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ گاڑی روکی اور پھر جو ہے وہ گیٹ کھولا اور وہ جو دودھ آپ نے ایک گھونٹ پی کر کے افطار کیا تھا اور پھر وہ باقی جو تھا وہ اس بچے کو آپ نے عطا فرمایا. اچھا وہ دو بچے تھے, تو ایک کو آپ نے دیا, پھر آپ کے ذہن میں خیال آیا بھی ایک بچے کو تو کچھ دے دیا ہے, دوسرے کو کچھ نہیں دیا تو اس کا جو ہے وہ دل نہ ٹوٹے. تو ہم نے فروٹ بھی کچھ ساتھ, کیلے وغیرہ بھی ساتھ رکھے تھے, تو آپ نے وہ جو ہے وہ دوسرے بچے کو عطا فرمایا. یوں جو ہے وہ کچھ گاڑی آگے جو ہے وہ چلی تو آپ نے دیکھا کہ لوگ بیچارے روڈ پر ہیں اور پانی, چارپائیاں ان کی بیچاروں کی بچھی ہوئی ہیں اور پانی جو ہے وہ گزر رہا ہے اور پانی کے اندر چارپائیاں ہیں ان کی. تو آپ وہاں پر آپ نے جو ہے وہ آپ اترے وہاں اتر کے الحمدللہ ان عاشقان رسول کا بھی جو ہے وہ خیال فرمایا, احساس فرمایا, ان کو کیش بھی پیش کیا اور ان کے لیے دعا بھی فرمائی, نصیحت بھی فرمائی. تو یہ انداز جو اپنے جو دکھیارے مسلمان بھائی ہیں ان کا الحمدللہ خیر خواہی کا انداز ہمیں امیر سنت میں دیکھنے کو ملتا ہے, خلیفہ امیر سنت میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے. ہمارے اندر بھی یہ اچھے انداز یہ ہونے چاہیے. کسی کے دکھ کو, کسی کی تکلیف کو محسوس بھی کرنا چاہیے اور اس کو دور کرنے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے. ہمارے دکھ تکلیفیں کون دور کرے گا؟ اللہ. تو اللہ سے رو لگائیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ سیکھتے رہیں گے. اور بھی بہت سارے نظارے میں نے جو ہے وہ دیکھیں آپ کی شفقت کے, آپ کی مہربانی کے سفر کے اندر. اللہ تعالی ہمیں بھی مسلمانوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا سلمان نے یہ وضاحت کر دی جائے کہ یہ جو دودھ تھا نا یہ ہمارا ذاتی تھا, یعنی یہ تقسیم کرنے والا نہیں تھا. چونکہ وہ ہمارے کو تقسیم کرنے والا سامان بھی تھا نا, کسی کو یہ وسوسہ نہ ہے کہ یار یہ دیکھو سیلاب زدگان کا مال تھا تو اس پہ انہوں نے افطاری کر لی, یہ کہ کوئی وسوسہ نہ پلے. تو اس کی وضاحت کر لی جائے کہ فروٹ اور یہ دودھ الحمدللہ یعنی جو کیبن کے جو اندر تھا وہ سارا ہمارا اپنا ذاتی تھا, وہ اپنا کھانے پینے کا تھا, وہ جو اپنے کھانے کے لیے لیا تھا اور اپنے پیسوں سے خریدا تھا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, درست فرمایا آپ نے. یہ تو وقت گزر گیا اور اللہ کرے گا آئندہ ایسا وقت نہ ہے. اللہ کرے ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہ دعوت اسلامی ہے, امیر سنت ہیں جو ہمیں یہ سوچ دیتے ہیں ایسی پیاری پیاری. آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ ہم جب گاڑی چلا رہے تھے اپنی, جب کانوئی جاتی تو ہم کیا کرتے تھے کہ رات کے وقت ہم لائٹیں ڈم کر دیتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک تو ویسے بیچارے چارپائی میں سو رہے, مچھر ان کو تنگ کریں, پانی ان کو ستائے اور گاڑیوں کو شور ان کو ستائے. تو ہم سے گاڑی میں آہستہ چلاتے تھے کہ پانی ان پر نہ اڑے, اور دوسرا یہ کہ لائٹیں ہم ڈم کر دیتے تھے کہ لائٹوں کی وجہ سے ان کے بچوں کی آنکھیں نہ کھلیں, ان کی آنکھیں نہ کھلیں, بالکل ایسا ہی ہے, کہ ان کی نیند میں خلل نہ پڑے. بالکل ایسا ہی, درست فرمایا آپ نے. اللہ ہمیں بھی مسلمانوں کا خیال اور احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ محبت اور شفقت اللہ خلیفہ امیر سنت کے صدقے میں اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. آمین. کال شامل کرتے ہیں. میں شہزادہ حضور سے یہ عرض ہے کہ گھر میں کچھ پریشانیاں اور تکلیفیں اور مالی اعتبار سے پریشانیاں ہیں تو دعا فرما دے. یہ عرض کرنا تھا آپ سے کہ اگر اچانک ایک پریشانی کے بعد دوسری اچانک کوئی بڑی پریشانی آ جائے تو ہمیں اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں کہ اب دنیا کی جو ہے نا, اپنے زندگی کی جو گاڑی ہے وہ پریشانی کے پہیوں پہ چلتی ہے. اب اگر بندے پہ کوئی پریشانی آ جائے, کوئی مشکل آ جائے تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا کر ہی رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہنا چاہیے اور اسی طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے. ایک تو یہ, دوسرا ہے کہ اب ایک پریشانی چل رہی تھی اور اس پہ خدا نخواستہ ایک اور پریشانی آ گئی تو اس پہ بھی بندے کو چاہیے کہ صبر سے کام لے, کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مصیبت آنے والی تھی کہ جو اس چھوٹی پریشانی میں ٹل گئی. تو یوں جو ہے نا, یوں سوچ کر بندے کو چاہیے کہ یوں اپنا جو وہ گزارا کرنا چاہیے اور البتہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہمیں بلا امتحان ہمیں پار کر دے. بعض اوقات یہ جو پریشانی آتی ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے
اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندے کے درجات کی بلندی کے لیے پریشانی آتی ہے. اب بندے نے اس پر اگر صبر کیا اس آزمائش پر تو سمجھو کہ یہ پار ہو گیا, یہ کامیاب ہو گیا. اگر اس نے واویلا کر دیا, ناشکری کی, تو پھر دیکھیں نا کہ ایک تو یہ پریشانی ہے, ورنہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 آنکھیں دی ہوئی جس سے یہ دیکھتا ہے, 2 ہاتھ دیے جس سے کام کر سکتا ہے, 2 پاؤں دیے جس سے یہ چل کے کہیں بھی جا سکتا ہے, زبان دی جس سے یہ بول سکتا ہے. تو بعض تو ایسے ہیں جن کے پاس آنکھیں بھی نہیں ہیں, اگر آنکھیں ہیں تو بہت کم نظر آتا ہے. زبان بظاہر تو ہے یہ گوشت کا لوتھڑا, مگر بول نہیں سکتا, سننے کی طاقت نہیں ہے, چلنے کی طاقت نہیں ہے, بعضوں کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں. تو یہ پریشان ہو کہ کہیں ناشکری کی وجہ سے کہ یہ نعمتیں نہ چلی جائیں. اور بندے کو چاہیے کہ ان پر بھی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرے, اور یہ غور کرے کہ چلو یہ پریشانی تو مالی پریشانی آ گئی, یہ مجھ پر جسمانی پریشانی نہیں آئی. اگر بخار بھی آ گیا, نزلہ ہو گیا کوئی, تو بھی بندہ شکر ادا کرے کہ مجھ پر کوئی ایسا مرض واقع نہیں ہوا, کوئی لاحق نہیں ہوا, کوئی ایسا موذی مرض مجھے نہیں لگا, کوئی ایسا مہلک مرض نہیں لگا. ورنہ اصل جو مرض ہے وہ تو گناہوں کا ہے, کہ یہ مرض جو ہے نا وہ بندے کو, کیونکہ گناہوں کا مرض جو ہے یہ بندے کو جسمانی طور پہ بھی مفلوج کرتا ہے اور روحانی طور پہ بھی کرتا ہے. کہ اب جیسے جو بندہ چوری کرتا ہے تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ وہ خوشی سے چوری کرتا ہے, شیر بن کے کرتا ہے؟ نہیں, یہ گھبرا رہا ہوتا ہے, یہ جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے. اب یہ گھبراہٹ اور یہ پریشانی اس کا جو دماغ ہے نا اس پہ بھی اثر کرتی ہے, یہ دماغ کے کھلیوں پہ بھی یہ چیزیں یہ اثر انداز ہوتی ہے. اب اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے, یہ اگرچہ کہ روحانی تو تباہی ہے ہی اور ساتھ میں جسمانی تباہی بھی ہے. تو سائنس بھی کہہ رہی ہے جی کہ الکوہل پینے سے, شراب پینے سے دل کو, جو دل کے لیے مسائل ہوتے ہیں. بندہ اگر حرام گوشت کھاتا ہے تو بھی سائنسی کی تحقیق ہے کہ جیسے وہ خنزیر کا جو گوشت اس کے کھانے سے جو انہوں نے تحقیق کی ہے, کوئی جیسے مریضوں کو دیکھا ہے کہ جس سے جو ہے وہ کیڑے معدے میں پیدا ہوتے ہیں اور دماغ میں پہنچتے ہیں. تو واقعی کہ یہ دیکھا جائے تو حلال میں برکت ہے, نیکی میں راحت ہے, اور حرام میں برکت نہیں ہے, گناہ میں برکت نہیں ہے, بلکہ آزمائش ہے, تکلیف ہے. تو بندے کو چاہیے کہ نیکی اختیار کرے, حلال کو اختیار کرے, اور حرام سے بچے, گناہ سے بچے. درست فرمایا آپ نے. بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے گناہ. جی آمین. بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے کہ یار یہ جو باتیں بیان کرنے والا بندہ ہے نا, اس کو تو یہ تو جو بول رہا ہے اس کو کیا تکلیف ہے یار, اس کو کیا پریشانی ہے, یا اس کو کیا جو ہے وہ مصیبت ہوگی. یہ بھی سننے والے ان کی ایک یہ بھی ہوتی ہے یار, یہ تو دیکھیں بالکل مطلب بات کرنے والا بات کر رہا ہے, کہنے والا کہہ رہا ہے, صحیح ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوا ہے, نظر بھی آ رہا ہے, بالکل مسکرا بھی رہا ہے, گفتگو کر رہا ہے, تو بات کر رہا ہے. بات کرنا جو ہے یہ آسان ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے, میں یہاں یہ پوائنٹ اس کو کلیئر کرتا چلوں, ضروری نہیں ہے کہ جو ہمیں مسکراتا ہوا نظر آ رہا ہے, کہ جو بات کرتا نظر آ رہا ہے, اس کی زندگی میں کبھی کوئی مصیبت, کبھی کوئی پریشانی, کبھی کوئی ٹینشن آئی ہی نہیں ہے یا ہے ہی نہیں. ایسا نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی مصیبت کے جو ہے وہ سبق پڑھتے رہتے ہیں اور بعد جگہوں پر انہی کو بیان کرتے رہتے ہیں, اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں, ان کا مقابلہ کر رہے ہیں, ہیلتھ ایشو ہے, جو بھی ہے, جس طرح کا بھی معاملہ ہے, گھر میں کوئی پرابلم ہے, تو اس کو آگے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں, اس کو لے کے اس کا واہ ویلا اور شور شرابہ نہیں کر رہے. تو بندہ کہے تو اللہ کریم کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کرے. میں یہاں یہ چلتے چلتے ایک بات اور بھی عرض کروں کہ قبلہ خلیفہ امیر علیہ سنت کے گھر والے باجی ام اسید رحمۃ اللہ علیہ, جن کا ماضی قریب میں جو ہے وہ انتقال بھی ہوا, آپ نے بھی ایک وقت جو ہے وہ بیماری کے اندر گزارا, اور بڑی شدید جو ہے وہ بیماری رہی, اور خلیفہ امیر سنت کے حوالے سے تو آپ کو بھی ایک ظاہر سی بات ہے آزمائش کا سامنا رہا. میں نے انہیں ایک دن جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے غالباً 2 دن بعد یا 3 دن بعد میں نے ایک بات جو ہے وہ انہیں عرض کی کہ حضور ہم یہ کام جو ہے وہ کرتے ہیں اور یہ ہمیں کرنا چاہیے, ایک اچھا کام ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ابھی میں کچھ صدمے میں ہوں. تو میں نے اس پر انہیں یہ کہا, میں نے کہا جی میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گھر والے اتنے سخت بیمار تھے اور ان کا انتقال ہو گیا ہے, تو آپ کو قلبی اعتبار سے ایک اطمینان اور ایک تسلی کا معاملہ جو ہے وہ ہوا ہوگا کہ یہ جو ایک پرابلم جو تھا وہ اللہ پاک نے جو ہے وہ ان کے لیے بھی آسانی کی ہے, ہمارے لیے بھی جو ہے وہ آسانی ہوگی. تو اس پر بھی آپ نے جو ہے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ میرے دل کو بخدا میرے دل کو جو ہے وہ رنج ہے اور اس کا صدمہ ہے, اور ان کے جانے کی
کوئی خوشی جو ہے وہ نہیں ہے. یہ بھی آپ نے جو ہے ارشاد فرمایا. اور یہ بھی کہا کہ میں نے کبھی دعا نہیں کی کہ یا اللہ اس کو جو ہے وہ یہ دنیا سے جو ہے وہ چلی جائے اور یوں مطلب میرے سر سے اتر جائے، بلکہ جب بھی دعا کی ہے تو ان کی شفا یابی کے لیے دعا کی ہے. یہ دعا کی ہے یا اللہ ان کا مرض اور نہ بڑھے اور زیادہ جو ہے نا یہ آگے نہ چلا جائے. تو اس طرح کا جو ہے وہ انداز آپ نے جو ہے اپنا کر کے رکھا ہے. تو میں یہ بات میں نے ذکر کی اور دو باتیں یہاں بیان کی. ایک تو یہ ذکر کی کہ دیکھیے مشکلات ہر کسی کی زندگی میں آتی ہیں، ایک بات ہے. اب مشکلات میں کرنا کیا ہے وہ بھی میں نے انداز آپ کو بتایا کہ اگر پریشانی صحت کے حوالے سے بھی آ رہی ہے تو بندہ علاج بھی کرے، اللہ کریم سے دعا بھی کرے. اور جس طرح خلیفہ امیر سنت نے صبر و برداشت کر کے ایک جو ہے وقت آپ نے گزارا ہے، اللہ ہمیں بھی یہ صبر بھی عطا فرمائے اور یہ برداشت بھی عطا فرمائے. اور میں آپ کو ایک اور عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے اشک جو ہے وہ پہنچنے کے لیے، دوسروں کے آنسو پہنچنے کے لیے ہوتے ہیں. میں جب عیادت کے لیے خلیفہ امیر سنت کے پاس جو ہے پہنچا تو میں نے انہیں کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ میرا بچہ جو ہے یہ بیمار ہے اور کافی بھی بیمار تھا. تو میں جب عیادت کرنے کے لیے پہنچا میں نے مصافحہ کیا اور سلام کیا تو آپ نے فوراً مجھ سے پوچھا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کیسا، بیٹا کیسا ہے آپ کا. تو یہ انداز ہے. اللہ ان کو جو ہے وہ سلامت رکھے، ان کو دراز میں الخیر عطا فرمائے. ہمیں بھی صرف اپنے رونے کی بجائے دوسروں کے آنسو جو ہے پہنچنے والا بننا چاہیے. اور اللہ ہمیں امیر سنت کی برکت سے، خلیفہ امیر سنت کی برکت سے اللہ ہمیں یہ اچھے اور صاف اور انداز اپنائے. اور ہمیں کون، ہمارے اوپر مہربانی کون کرے گا؟ اللہ. ہمیں اجر کون دے گا؟ اللہ. ہم نے اجر کس سے لینا ہے؟ اللہ کریم سے لینا ہے. اور جب وہاں سے کرم ہوگا تو پھر وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. کیا کہیں گے حضور کچھ آپ اس بات میں کہ دوسروں کے اشک جو ہے وہ یہ بھی پہنچے جائیں، آنسو پہنچ جائیں، ہر وقت بندہ اپنے ہی روتا رہے، یہ بھی کوئی دانش مندی والی عقل مندی والی بات نہیں ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ ظاہر ہے کہ دیکھیں کہ پریشانی جو ہے نا وہ کئی لوگوں پر آتی ہے، مصیبت کا سامنا کئی لوگوں کو کرنا پڑتا ہے. اور موت میں یہ ظاہر ہے کہ وہ ہر گھر میں ہوتی ہے. کوئی بھی ایسا گھر نہیں کہ جہاں جو ہے وہ موت والے معاملات نہ ہوتے ہوں. ہم نے بھی ظاہر ہے کہ اس پروسیجر سے گزرنا ہے. اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. تو خیر اللہ آسانی فرمائے. خیر یہی ہے کہ اپنی مصیبت کا رونا جو ہے نا یہ ختم کر دینا چاہیے، بلکہ کسی سے نا بلا ضرورت تذکرہ ہی نہ کرنا. مطلب ڈاکٹر کے پاس جا رہے اور کوئی بیماری ہے تو اس سے تذکرہ کرے. اسی طرح کوئی ایسی مصیبت ہے کہ بھائی یہ فلاں بندہ میری مصیبت میں میری مدد کر سکتا ہے یا یہ کوئی مجھے ایسا فائدے مند مشورہ دے سکتا ہے تو اس سے کہنے میں حرج نہیں ہے. ورنہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ہو گیا، یوں ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈھمکا ہو گیا. یہ جو اپنے مصیبت کے روتے ہیں نا یہ تو بالکل درست نہیں ہے. اور بزرگان دین رحمہ اللہ المین تو اس سے بہت بچتے تھے. یعنی وہ تو گویا یہ سمجھتے تھے گویا کہ ہم کسی سے یعنی اللہ تعالیٰ کی شکایت کر رہے ہیں معاذ اللہ. وہ اس چیز کو یوں سمجھتے تھے. وہ تو یہ تذکرہ کرنے میں ڈرتے تھے اپنی مصیبت کا. ان کے تو یہی سوچے تھے بس میں ہمارے رب نے جو ہے نا ہمیں جس حال میں رکھا بس ہمیں قبول ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس نے جس حال میں رکھا بس ٹھیک ہے. اور کہنا یہ حضور تو اللہ کریم کی بارگاہ میں بندہ کہے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. جناب ایوب علیہ السلام نے کہا تھا نا جی کہ میرا جو غم ہے، جو پریشانی ہے، میں اللہ کریم کی بارگاہ میں اس پر جو ہے وہ عرض کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں. واقعی یہی ہے کہ اللہ ہی سے لو لگا کے رکھے، اللہ ہی سے جو ہے وہ عرض کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہے. اب میں چلے لگیا تو یہ بات آئی. تو اب چونکہ وہ معاشی معاملات بھی ہوتے ہیں، پیسوں کے معاملات بھی ہوتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے آداب میں سے، یعنی بندے کو چاہیے کہ لوگوں کے مال سے مایوس ہو جائے. جو بھی چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگے. سبحان اللہ. لوگوں سے مایوس ہو جائے بس، اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے رکھے. کیا بات ہے. اللہ ہماری پریشانیاں دور فرمائے. اگر کسی کے پاس مال ہے تو اس کو دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ نے دیا تو یہ بھی اسی سے مانگے. اچھا اب اگر یہ مانگا، اس نے سوال کیا اور بظاہر سے نتیجہ نہ ملا تو یہاں دیکھیے کہ وہ مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو. یہاں یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ مجھے مال ملے تو میں بہک جاتا، یہ مال میں کہیں غلط کاموں میں استعمال کر کے جو میں گناہگار ہو جاتا. تو یوں اپنے آپ کو یہ تسلی دے، اس میں بھی پریشان نہ ہو. کہ بعض وقت ہوتا ہے کہ بعضوں کو مال اگر مل جاتا ہے، جب تک غریب تھے تو نیک تھے، جیسے مال ملا تو پھر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یار یہ شخص جب غریب تھا نا تو بڑا نیک تھا، ہم اس کی جو ہے زیارت کرتے، ایسا شخص تھا.
پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، اس کو مال ملا تو یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اب تو یہ نہ نماز کی پابندی نہ چہرے پہ کچھ، نہ بس یوں ہی ہو گیا. تو یہ تو مال کی نحوست تو ہے نا. درست فرمایا. یعنی میرے کو دنیاوی نعمت، سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے جو کہ مسلمان کو حاصل ہے. تو بندے کو چاہیے کہ اس نعمت پہ تو شکر ہی ادا کرے اور شکر ہی ادا کرتا رہے، مرحبا. اور اس نعمت کی حفاظت کی دعا بھی کرتا رہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. حضور مجھے دو اس سے باتیں. جو شخص نماز پڑھتا ہے جی تو یہ بھی جو ہے نا وہ شکر ادا کرتا رہے کہ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں فی زمانہ اس دور میں. تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ مجھے توفیق ملی ہوئی ہے. اور یہ کوئی جو ہے نا دنیاوی نعمت ہے، اس سے یہ کوئی کم تو نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے نماز پڑھنا، بہت بڑی نعمت ہے یہ بھی. یہ درست فرمایا. میرے ذہن میں حضور یہ جس طرح بھائی جان نے کہا ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، معاشی پریشانی کو بھی اللہ دور فرمائے. آمین. ایک ہماری سوچ ہوتی ہے کہ میں یہ کروں گا، یہاں سے ملے گا، یہ آ جائے گا، ادھر سے آ جائے گا، میں یوں کروں گا، یوں ہوگا، یہ کام کروں گا، یوں ہوگا. یعنی ایک سوچ کے تحت بندہ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی ارننگ کا، آمدنی کا سب سوچ کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. اللہ پاک کی شان ہے، ایک کام بندہ کرے. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، جو اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے کام آسان کر دے گا. اور فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کی سوچ بھی نہیں ہوگی، یعنی اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اور اللہ اسے وہاں سے بھی عطا فرمائے گا. تو بندہ کرنے والا کام کرے. عطا فرمائے گا. جی یہ اللہ سے ڈرے، اللہ کریم کے احکامات پہ عمل کرے، اور منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، منگتا بن کے مانگتا رہے تو کرم بھی ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. زوجہ چند ماہ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اپنا گھر میرے نام کرو، برائے کرم ہمارے اس معاملے میں رہنمائی فرما دیں. دیکھیں کہ شوہر کے لیے عورت کو رہائش دینا لازم ہے کہ تاکہ جس میں وہ صحیح طریقے سے رہ سکے، اس کا پردہ رہ سب کچھ رہ سکے. البتہ مکان نام کرنا یہ تو ضروری نہیں ہے، اور خواہ عورت کو بھی چاہیے کہ اگر کہ خواہ جو ہے نا مکان کا یوں مطالبہ کر کے، نام کروانے کا مطالبہ کر کے جو ہے وہ اپنے گھر میں جو ہے نا لڑائی جھگڑے نہ کرے، امن و سکون کی بربادی کا سبب نہ بنے. بعض اوقات یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ کبھی جو ہے وہ نند ہمارے کمرے میں آ کے بیٹھی رہتی ہے، کبھی ہماری ساس جو ہے یہ کمرے میں آ کے جو ہے وہ بیٹھی رہتی ہیں، اور ہماری کوئی جو پرائیویسی ہے اس کا کوئی خیال نہیں ہے. ہمارا کمرے میں آ کے کبڈ کھولنا، سامان دیکھنا کیا ہے، کیسے ہے، کس طرح ہے، یہ اس طرح کے کام ہوتے رہتے ہیں. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ شوہر کو بالکل چاہیے کہ جو ہے نا عورت کو اس طرح یہ تحفظ دے کہ اسے تکلیف نہ ہو. ان پریشانیوں سے ظاہر اسے تحفظ دینا ہی پڑے گا کہ وہ تو ظاہر اس کا ایک حق ہے اس طرح جو ہے وہ رہنے کا. اور میں ہی چاہوں گا کہ جو اس طرح نند ہیں یا ساس ہیں ان کے لیے بھی کچھ نصیحت کے مدنی پھول ہو جائیں. بالکل ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح جو ہے وہ دخل اندازی نہ کریں. اس طرح جو ہے نا وہ کیا ساس کو چاہیے کہ اپنی بہو کے کمرے میں اس طرح نہ جائے، اور نند کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح نہ جائے، کیونکہ یہی چیزیں نا پھر جو ہے وہ آپس میں نفرتوں کا سبب بنتی ہیں، اور پھر اس سے جو ہے وہ جو امن و سکون جو ہے نا وہ پھر برباد ہوتا ہے، اور پھر آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں اور یہ مسائل ہوتے ہیں، اور گناہوں کا جو ہے نا بازار گرم ہو جاتا ہے. پھر گناہوں پر گفتگو ہوتی ہے، غیبتیں ہوتی ہیں، چگلیاں ہوتی ہیں، پھر بڑے بڑے سارے جو ہے نا خاندان والے ملوث ہوتے ہیں، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. خیال رکھا جائے خود اور بندہ اس کہ طرح. وہ جی کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رکھے. جی بالکل اپنی عزت کا خود ہی خیال رکھے. درست فرمایا. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی جو ہے وہ عطا فرمائے. میں یہاں چلتے چلتے ایک اور بات بھی جو ہے وہ پوچھ لوں آپ سے اسی عنوان پر. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب میکے سے جو ہے وہ بہو دوبارہ سسرال میں آتی ہے تو کیا لے کر آئی ہو، کیا بھیجا ہے، تمہارے ماں باپ نے تمہیں کیا لے کر دیا ہے، سردیوں کا موسم ہے، کوئی ڈرائی فروٹ بھی کچھ لے کے دیا ہے کہ نہیں لے کے دیا. اس طرح کی باتیں بھی یہ سننے کو ملی ہیں کہ یوں بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے اور ہوتا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے کہ جو میکے سے سامان آ رہا ہے اس کی چیکنگ کرنا یا دیکھنا یا پوچھنا یا کیا دیا ہے، کیا لیا ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی انویسٹیگیشن نہیں کرنی چاہیے، تفتیش نہیں کرنی چاہیے، وہ اس کو اپنے حال پہ رہنے دینا چاہیے. وہ کوئی چھری چاقو تو نہیں لا رہی، کوئی گن تو نہیں لا رہی کہ اس کو مار دے گی، اس سے تو کوئی حالات ہے نہیں، اس کو معاملہ ہے نہیں، نہ ہی کوئی معاذ اللہ کوئی ایسی ناجائز چیز لا رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ استاذ کا بیٹا بھی تو یہاں موجود ہے نا، اگر کوئی ایسی چیز ہے تو وہ بیٹا بھی تو دیکھے گا نا. تو یہ اس طرح کے نہیں پوچھنے چاہیے سوالات وغیرہ، اور بچنا چاہیے. مدینہ مدینہ. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنائے، اور ہمارے گھروں میں اللہ امن و سکون عطا فرمائے، اور امن و سکون کو خراب کرنے والی
جو چیزیں ہیں اللہ ہمیں ان سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کال شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ کیا عدت وفات میں عورت کانچ کی چوڑیاں پہن سکتی ہے؟ عورت کے لیے جو وہ 4 ماہ 10 دن سوگ ہے نا شوہر کی موت پر، جی تو لہٰذا یہ جو ہے وہ عدت وفات میں کانچ کی چوڑیاں نہیں پہنے گی، کیونکہ اس سے جو وہ سوگ میں کیا کہتے ہیں زیب و زینت سے بچنا ہے، یا آرائش وغیرہ جو ہوتا ہے نا زینت وغیرہ سے بچنا ہوتا ہے، تو یہ جو کانچ کی چوڑیاں نہیں پہنے گی، کیونکہ کانچ کی چوڑیاں بھی جو نا یہ زینت ہی میں آتی ہیں۔ ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، اذان دیتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا جماعت کے ساتھ تو چلا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی اذان دیتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، نئی بات ہے میرے لیے وہ نظر ہے کہ جو بندہ اذان دے گا تو نماز بھی تو پڑھے گا نا وہی۔ یہ ہو سکتا ہے ان کے لیے اتفاق ہوا ہو کہ کسی بندے نے اذان دی اور وہ چلا گیا ہو، کوئی ایسا عذر ہو گیا ہو اور وہ چلا گیا ہو، یعنی اب چونکہ وہ ایسا عذر بعض کو ہو جاتا ہے بندے کے ساتھ کہ جب تک وہ عذر دور ہوگا تب جب تک وہ جماعت کھڑی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے بعد میں یہ آیا ہو جماعت کے بعد اور یہ سب نکل گئے ہوں، یہ بھی تو ممکن ہے، اور ہو مغرب کا وقت، یہ بھی تو ممکن ہے۔ بالفرض اگر خدا نخواستہ اگر ایسا نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو مؤذن تو وہی رکھا جائے گا کہ جو وہاں نماز بھی ادا کرے، چونکہ اقامت وہی دے گا کہ جس نے اذان دی، یہ بھی اسی کا حق ہے۔ جی البتہ اس کی اجازت سے کوئی اور دے سکتا ہے، جیسے اذان کسی اور نے دی، اب اقامت جو کوئی اور دینا چاہتے ہیں تو اذان دینے والے کی اجازت سے وہ اقامت کہہ سکتا ہے۔ خلیفہ امیر سنت کی خدمت میں ایک سوال ہے، کیا ہم ایسے فلاحی ادارے سے قرض لے سکتے ہیں جو قرض ختم ہونے پر ایک اضافی قسط بطور فنڈ لیتے ہوں اور وہ اس رقم کو فلاحی کاموں میں خرچ کرتے ہوں، تو کیا وہاں سے قرض لینا جائز ہے؟ مسلمانوں کو بلا سود قرض دینا یہ ایک ثواب کا کام ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ سہولت بھی فراہم کرتے ہیں، یہ بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن آگے کیا صورتحال اس کی سوال کا جواب ہم انشاءاللہ خلیفہ امیر سنت سے ہی لیں گے۔ جی قرض دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو، یہ اپنے گمان کے مطابق کہ چلو ہم یار اس کی مدد کر لیں اور یوں اس کو بلا سود قرض دیں کہ ہم تو یہ اچھا کام کر رہے ہیں، مگر چونکہ معلومات کی کمی کی وجہ سے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ بیچارے نہ چاہتے ہوئے بھی سود والے گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ یعنی سیدھا سیدھا یہ ہے کہ یعنی اس شرط پر قرض دینا کہ جو بعد میں جو ہمیں یہ رقم زیادہ ملے گی یا دے دینا، اس کی تو سود ہی اور کیا ہے۔ یہ چاہتے ہیں صحیح کام کرنے، نیت یعنی اس طرح کی رکھتے ہیں، مگر علم کی کمی کی وجہ سے یہ بیچارے اس گناہ میں پڑ جاتے ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ سیدھا سیدھا یہ سود ہے، اور اس طرح قرض دینا یہ ناجائز ہے، لینا بھی ناجائز، دینا بھی ناجائز، گناہ ہے، یہ سود ہے، سیدھا سیدھا سود ہے یہ۔ لہٰذا اگر کوئی فلاحی ادارہ اس طرح کے کام اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ جو ہے وہ کسی عاشق رسول مفتی سے رابطہ کر لے، ان کے آگے ساری صورتیں رکھ کر پھر وہ جو ہے وہ فلاحی ادارہ جو نا قرض دے۔ اسی طرح قرض لینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کسی عاشق رسول مفتی سے رابطہ کر کے رہنمائی لے کر قرض لے، کیونکہ دونوں پر علم حاصل کرنا لازم ہے۔ قرض دینے والے پر کیا احکام ہے وہ یہ احکام سیکھے، اور قرض لینے والے پر کیا احکام ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے وہ ان چیزوں کے احکام سیکھے۔ صحیح، دونوں پر جب حسب حیثیت مسائل سیکھنا لازم ہے۔ موجودہ صورتحال میں جو فائنینشیل سٹیٹس ہے اور ایک فائنینشیل کرائسس بھی ہے، کیا آپ قرض لینے کا مشورہ دیں گے کہ بھی قرض لے لیا جائے؟ یہ کیا کیا جائے؟ نہیں بلا ضرورت تو قرض نہ لیا جائے، کہ خواہ کا وہ قرض اگر لے گا اور جس طرح کے حالات جا رہے ہیں پتہ چلے کہ وہ قرض ادا ہی نہیں کر سکے گا، پھر وہ کیا کرے گا؟ اس لیے بلا ضرورت قرض نہ لے، بچنے کی کوشش کرے، میں تو یہی مشورہ دوں گا۔ ہاں اگر اس کے پیسے کہیں پھنسے ہوئے، اس کی اتنی انویسٹ ہے، سب کچھ ہے، اور اس کا گمانے کے میں اگر خدا نہ خواستہ پھنستا ہوں تو وہاں سے میں اپنی رقم نکال لوں گا، یا میرا پلاٹ ہے وہ میں بیچ کے قرض ادا کر لوں گا، یا میرا فلاں چیز وہ بیچ کے ادا کر لوں گا، تو پھر بالکل لیں، پھر کوئی حرج نہیں، مگر بلا ضرورت نہ لے۔ بلکہ اس وقت تو چاہیے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے خراجات جو نا کم کرتے، اپنے خرچے کم کرے، جو حالات چل رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ کریم قبلہ خلیفہ امیر سنت کو صحت والی، عافیت والی، لمبی عمر عطا فرمائے، اور انہوں نے جو ہمیں انسٹرکشنز دی ہیں، جو انہوں نے ہمیں ہدایات دی ہیں، جو انہوں نے ہمیں نیکی کی دعوت دی ہے، جو اچھی باتیں بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سارے اچھے اندازوں کو اپنانے کے لیے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو اپنانے اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی اللہ ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔
پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی.